आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जुलाई के महीने बारे में डिस्कस करेंगे और 12 बरोज की तफसीलात डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा और टू द पॉइंट बात बता दूंगा कि इस महीने आपके साथ क्या हालात और वाक़यात हो सकते हैं और उनकी पिक्चर आपको नज़र आ जाएगी। इसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी के लाहेम तय कर लें। याद रहे, ये जो आने वाले 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने बहुत से बुर्जों की जिंदगी तब्दील करने वाले हैं 180 डिग्री। यानी जो बुर्ज जो हैं, कई बुर्ज अर्श से उठ के फर्श पे पहुंच जाएंगे और कई उल्टो हो जाएंगे। सिलसिला डराना मकसद नहीं है, लॉजिकल बात बताऊंगा, ठीक है, इल्मी बात बताऊंगा और आपको स्टारों की पोजीशन के मुताबिक बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इस पोजीशन को समझ लें और आने वाले हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लें तो कोई वजह नहीं है कि ये 2 महीने और आगे आने वाला वक्त आपका सुकून से गुजर सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, देखें और उसकी दलील के लिहाज से, लॉजिकल लिहाज से उसकी बात को समझ सकें। आमतौर पे तो हम वीडियो में ये बनाते हैं कि बहुत सी खुशखबरियां बताई जाती हैं कि आपका इनाम निकलने वाला है, आप करोड़पति होने वाले हैं। ये चीज़ें, इन बातों से हट के रैशनल बेस पे, लॉजिकल बेस पे अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए, जुलाई के महीने में ना बहुत बड़ी सितारों की तब्दीली हो रही है। ऑलमोस्ट सारे ही जो है ना, जो मेन सितारे, जुपिटर, सैटर्न और उसके बाद जो सन है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, नेपच्यून तक हर जगह अपनी जगह में तब्दील कर रहे हैं अपने आप को। अपने रेट्रोगेशन में आ रहे हैं या अपने घर तब्दील कर रहे हैं, या उनकी रजत खत्म हो रही है या रजत शुरू हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपके जब बड़े सितारे अपनी हालत रजत में या तलू में आते हैं, गरूब होते हैं या रजत में आते हैं, तो जिंदगी में बड़े उतार लेके आते हैं। या तो वो उस बुर्ज वाले जो लोग होते हैं डाउनफॉल में चले जाते हैं, या उनको जंप लग जाता है, जिंदगी में कामयाबी मिल जाती है, और दोनों की फ्लक्चुएशन होती है, यानी दोनों तरह के हालात वक्त पैदा होते हैं। वजह क्या है कि हर सितारे की पोजिशन इनफरादी जायचे में डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, और हम एक फार्मूला सब पे नहीं लगा सकते। वो इस तरह ही है जिस तरह के हर शख्स का नसीब अलग अलग है और हर शख्स का जायचा अलग-अलग है। और आप खान देखें कि आपके घर में एक जैसे बच्चे पैदा होते हैं, खानदान में बच्चे पैदा होते हैं, तो लेकिन हर एक का नसीब अलग अलग था। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनता है और कोई जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है। और बाद लोग जो बगैर पढ़े लिखे भी जिंदगी में इतनी तरक्की हासिल कर लेते हैं, इतनी माली तरक्की हासिल कर लेते हैं कि जो पढ़े लिखे को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो इसलिए एक फार्मूला और एक जायचा हर एक पे अप्लाई नहीं होता ये चीज है। तो मुश्तरी के तलु के हवाले से देखा जाए कि मुश्तरी सबसे बड़ा किस्मत बनाने वाला सितारा जो है, जब तलु होता है तो जायचे के 5 से 6 घरों को लेके चलता है। 9 जुलाई को तलु होगा तो जायचे के जो है 12 बुरुजों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी और उनकी जिंदगी में ग्रोथ, एक्सपेंशन या जो रुके काम थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे, आसानी हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ दोबारा मसला आएगा कि 13 जुलाई को जो ज़ोहल है वो हालत रजत में चला जाएगा। तो हालत रजत में जाएगा तो कई बुरुज की दोबारा सरसती से शुरू हो जाएगी सिस्टम। देखिए, ज़ोहल ने जो है जो पाइसिस में शिफ्ट हुआ था, और पाइसिस में शिफ्ट होने के बाद जब ये दोबारा 13 जुलाई को रिवर्स होगा, हालत रजत में आएगा, तो यहाँ पे आके जिनकी सरसती वक्त खत्म हुई थी उनकी दोबारा वक्ती तौर पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज़ोहल पिछले घर के इफेक्ट आने देना शुरू हो जाएगा। तो जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन, मसाइल, उसमें एक्वेरियस वाले शामिल है, सेजिटेरियस वाले शामिल है, ठीक है। और जिन लोगों को रिलीफ मिलेगा उनमें जो कैंसेरियन, उनको रिलीफ मिल सकेगा सीजन, और जेमिनिस को भी थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आएगा इस लिहाज से चीजें। तो मुख्तलिफ तरह की वेरिएशन आएंगी। यानी जब ज़ोहल जो है अगर किसी जायचे में 8वें और जो 12वें घर में जब शिफ्ट होता है मून साइन के लिहाज से, तो फिर उसका नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो कईयों का ढैया दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, कईयों की सरसती दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये चीज़ें बड़ा सेंसिटिव, 13 जुलाई के बाद टाइम बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा और कई कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत से बुर्जों के मामले में चीज़ है। इसलिए जब सन है वो 16 जुलाई को आपका जो है कैंसरिन में आ जाएगा, तो कैंसर में आके यहाँ पे आपको कई लोग इमोशनली तौर पे कई ट्रॉमा से गुजरेंगे, जज्बाती ट्रॉमा से गुजरेंगे। कैंसर आपका वाटर साइन है, इमोशनल साइन है, और यहाँ पे आपको इमोशंस के लिहाज से अपने आप को स्टेबल रखने की जरूरत होगी। तो जुपिटर की पोजीशन भी, सैटर्न की पोजीशन भी और शम्स की पोजीशन भी जो है, ये आपके इमोशंस को वेरिएट करेगी, आपके हालात व वाक़िअत को तब्दील करेगी, आपके फाइनेंस को उतार चढ़ाव लेके आएगी आपकी। और बहुत से बुरुज आप देखेंगे इसमें शिफ्ट होंगे, उसमें उतार चढ़ाव होंगे।
اب ہر شخص کے اپنے انفرادی ذائچے میں اس کا رزلٹ کیا آئے گا وہ انفرادی ذائچے سے ہے. اوور آل میں آپ کو ٹرانزٹ کی پلیسمنٹ بتا رہا ہوں جس کے لحاظ سے آپ سمجھ سکیں گے کہ آنے والے حالات و واقعات میں کیا افیکٹ آئے گا. اسکارپیوس بھی ڈسٹرب ہوں گے, اسکارپیوس کا بھی ڈیا دوبارہ ایکٹیویٹ ہوگا, سیکنڈ پیچھے آئے گا, اس کے لحاظ سے افیکٹ آئے گا. پلس جو ہے آپ کا کینسرین بھی تھوڑا ڈسٹرب ہوں گے, کینسرین کا ڈیا بھی ایکٹیویٹ ہوگا سلسلہ, کیونکہ زحل ریورس ہوگا پچھلے گھر کا رزلٹ دے گا. تو اسی طرح مختلف رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے, اسی نیگیٹو رزلٹ آئیں گے. عطارد جو ہے عطارد کی ریٹروکیشن ہو جائے گی جو ہے 18 جولائی کو, لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے, بول چل کے معاملات کے لحاظ سے, کمیونیکیشن کے لحاظ سے, روپے پیسے کے معاملات میں, لین دین کے معاملات میں, ٹریولنگ کے لحاظ سے بڑا کوشش رہنی چاہیے. سفر کے دوران اچھا یہ مہینہ جو آپ کے لیے نئے حالات و واقعات پیدا کرے گا, تو ان دنوں میں آپ نے یہاں پہ مارس کیتو کا کنجکشن بھی بنا ہوا ہے, تو آپ نے سفر کے دوران بہت محتاط رہنا چاہیے. ریش ڈرائیونگ نہیں کرنی, کوئی آپ نے آگ لگنے کے واقعات, حادثات, پریشانیاں, کٹ لگنے کے واقعات, کیونکہ جولائی کے مہینے میں مارس کیتو کا کنجکشن بھی کلوز کنجکشن ہو رہا ہے, اور دونوں 20 تاریخ کو 1 ڈگری پہ آ رہے ہیں, تو ہائی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ایک تو کرما کا ستارہ بھی ریٹروگیٹ ہو رہا, پھر کرما کا ستارہ کا مارس کیتو کا کنجکشن بھی کلوز کنجکشن ہو رہا ہے, اور پلس اس کے بعد جو ہے مرکری بھی ریٹروگیٹ ہو رہا ہے. تو ٹریولنگ کے دوران محتاط رہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ٹریولنگ میں کتنے مسائل آئے, جو لوگ جو ہے اس طرف کے پہاڑی علاقوں کی طرف اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, ان محرکات کو سمجھنا ضروری ہے. وہ محرکات کیا ہیں؟ یہ کہ آپ کے لیے اس خاص وقت میں ہمیں اس نحوست سے بچنا ہے. ہم وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم دوائی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کہاں پہ اٹکے ہیں. تو ان پینڈنگ ٹرمز کو کلیئر کرنے کے لیے ہم اس کی رابطہ پیسے نبھاتے ہیں. اس وقت اپنے بزرگوں کے لیے اثار ثواب بنائیں, قرآن خوانی کریں, صدقہ خیرات کریں, تقسیمات کریں, اور جو لنگر کی تقسیم کریں, کھانا جو آپ کے مختلف جانور ہوتے ہیں جیسے کتا, بلی, کوا, حشرات, پرندے, مچھلیاں, ان کو خوراک ڈالیں. یہ آپ کی نرجس کو, جو نیگیٹو نرجس کو ریڈیوس کرنے کے لیے باعث رحمت کا باعث بنتا ہے. آئندہ بھی ہوگا یہ اس مہینے جولائی اگست کے مہینے میں خصوصی طور پہ ٹریگر ہوں گی چیزیں, اور آگ لگنے کے واقعات, حادثات, پانی کے واقعات, پانی سے حادثات, جانوروں سے نقصانات, سوئی چبھنے کے واقعات یعنی کٹ لگنے کے واقعات, آتش زدگی کے واقعات, فائرنگ کے واقعات, اور بات کا پتنگڑ, یعنی آپ بات تھوڑی سی کسی کو ٹریگر کریں گے وہ آپ کو مارنے کاٹنے پہ آ جائے گا شخص. اس لیے قتل و غارت بڑھے گی, دہشت گردی بڑھے گی, جرائم بڑھیں گے, اس چیز, اور گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ بڑھیں گے, جہازوں کے ایکسیڈنٹ بڑھیں گے. یہ ساری چیزیں ہوں گی, ٹریگر ہوں گی, کیونکہ انرجی جو ہے ڈسٹرکٹیو انرجی زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے اسی, اور ان میں ساری چیزیں ٹریگر کریں گی. جیسے سیٹرن کی ریٹروگیشن بھی ٹریگر کرے گی, مرکری کی ریٹروگیشن بھی ٹریگر کرے گی. اسی طرح جو وینس ہے جو آپ کے ٹورس میں ہے, ایموشنل ریلیشن شپ میں بہت متارے ہیں, خفیہ ریلیشن شپ بہت زیادہ بنیں گے. لوگوں کو اپنے ایموشنز کو ڈرائیو کرنا نہیں آئے گا. 12 بروج کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ کئی جو جذباتی طور پہ چل رہے ہیں معاملات, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. کئی لوگوں کو بریک اپ ہو جائیں گے, کیونکہ تو کئی کو بریک اپ کر دے گا. کئی لوگ شدت پسندی میں قتل و غارت کریں گے, جیسے وہ پچھلے ایک ٹک ٹاک سنا کا واقعہ ہوا کہ حادثہ, وہ بھی مارس کیتو کے کنجکشن کے دور میں واقعہ ہوا سستا. تو لوگوں کو اپنے ایموشنز نہیں ہوگا, اپنے ایموشنز کو مینیج نہیں کر سکیں گے. دوسرے پہ جو شخص ان کو ریجیکٹ کرے گا اس پہ وہ چڑھائی کر دیں گے, قتل و غارت کی طرف لے جائیں گے, کہ زہر دے دیں گے. یہ زہر کے واقعے بھی مارس کیتو کے کنجکشن میں ہوتے ہیں. کتوں کے کاٹنے کے واقعات, جانوروں کے کاٹنے کے واقعات, جانوروں سے متعلقہ حادثات, اور یہ ساری چیزیں جو ان ایکسپیکٹڈ چیزیں. پلس اس میں ان دنوں میں تانترک یعنی جادوٹونے عملیات کے اثرات بھی بڑھ جائیں گے, کیونکہ کیتو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. مارس کیتو کی انرجی اس چیز کو بھی ڈرائیو کرے گی. اسی طرح خون سے متعلقہ مسائل, بلڈ سے متعلقہ ایشوز, یہ ساری چیزوں کو, ملکوں میں جنگیں, دہشت گردی, پاکستان میں انڈیا پاکستان کا کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے, کوئی ٹریگر ہو سکتا ہے, کوئی اور ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے. چیزیں یہ سارے چیزوں کے جولائی اگست کے مہینوں میں سارے ہونے کے امکانات ہیں. پلس جو ہے وینس بھی شفٹ ہوگا 26 جولائی کو. یہ بھی سینسٹیو ہے. وینس جو ہے آپ کا جیمنی میں شفٹ ہو جائے گا, اور ٹورس میں تھا, پھر جیمنی میں شفٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ آپ کے قریبی رشتے اور بہن بھائیوں سے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کاٹنے مرنے پہ آ جائیں. گھروں میں, خاندانوں میں بات کی بتنگڑ بن جائے, ایک دوسرے کو قتل و غارت پہ آ جائیں, بنے بنائے رشتے خراب ہو جائیں, بنے بنائے تعلقات خراب ہو جائیں. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو چیٹنگ کریں, ڈسیونگ کریں. یہ سارے معاملے اس میں ٹریگر ہوں گے سر.
اور آپ دیکھیے گا کہ بہت سے خفیہ معاملات آپ کے سامنے ان چیزوں میں اسکینڈلائز آپ کو نظروں میں بھی آئیں گے. برج سملہ میں مریخ بھی شفٹ ہو جائے گا، یہ بھی چیزوں کو ڈسٹرب کرے گا، ڈی ٹریک کرے گا. اور برج سملہ والے بھی اس لحاظ سے تھوڑا سا مارس کی پوزیشن کی مارک ستارہ ہے اس لحاظ سے ڈسٹرب ہوں گے. پلس امپورٹنٹ چیز کہ 4 جولائی کو نیپچون بھی جو ہے آپ کا حالت رجت میں جائے گا. نیپچون کس چیز کا ستارہ ہے؟ آئیڈیالوجی کا، آپ کے وہم کا، دھوکے کا، چیٹنگ کا، آپ کے ذہن میں جو ہے خیالات ایسے رہنا، آپ کے ذہن میں وہم پیدا کرنا، جادو ٹونا کرنا، یہ ساری چیزیں نیپچون کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہیں. آئیڈیالزم پیدا کرنا، جو کہ چیزیں پریکٹیکل طور پہ ہونا، اس کا آپ کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا کرنا کہ اس ذہن میں تصورات پیدا کر کے اختلافات پیدا کرنا چاہیے. اور اوور تھنکنگ کرنا، ضرورت سے زیادہ سوچیں آئی جانا، آپ سوچ کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے، غصہ آ رہا ہے اندر سے آپ سلک رہے ہیں کہ میں بس چلے کسی طرح میں اس کو قتل کر دوں، ختم کر دوں. اس طرح کے آپ کو ایکسپیرینس اور اس طرح کے تھاٹس آ سکتے ہیں. چیزیں اینگزائٹی، دباؤ، ڈپریشن، یہ اوور آل تمام برجوں پہ افیکٹ کر سکتا ہے چیزیں. تو یہ جولائی اگست کے مہینے بڑے سینسٹیو ہیں، انرجی کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا ان کے لیے بہت مسائل آ جائیں گے. تو یہ اوور آل ایک خلاصہ تھا کہ جو 12 بروج کے حوالے سے پلانٹس کی انرجیز کے لحاظ سے کیا ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنے تفصیلی ذائچہ چاہتے ہیں تو اپنا پرسنل برڈ چارٹ بنوا سکتے ہیں، یہ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. خصوصی طور پہ الوا طلسمت بنوانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری، لوہے زہرہ کا بھی ٹائم چل رہا ہے، لوہے شمس کا بھی ٹائم چل رہا ہے. اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا، اور پلس آپ اکٹھا پیکج بھی لے سکتے ہیں جس میں آپ تمام الوا اکٹھی بھی بنوا سکتے ہیں چیزیں. تو یہ خاص وقت ہے اس میں انگوٹھیاں شرفات کی، اس سے آپ بنا کے اپنی انرجی کو بیلنس کر سکتے ہیں. ہم خصوصی طور پر طلسم نیپچون بھی بنا رہے ہیں جو کہ ذہنی دباؤ، ٹینشن، انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے، جناتی صلات کو ختم کرنے کے لیے بڑا مؤثر چیز ہے. جڑ ڈھونڈنے کے صلات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بنانے سے فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ واضح ہو جاتے ہیں، جنہوں نے آپ میں کیا ہے نا وہ آپ واضح ہو جائیں گے، آپ کو خواب میں آ جائیں گے، یا آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ بیمار ہو جائیں گے. واضح طور پہ ان کے ساتھ انڈیکیشن ہوگا کہ ریورس ہوگا. جادو جب ریورس ہوتا ہے جنہوں نے کیا ہوتا ہے ان پہ واضح ہو جاتا ہے. تو خصوصی طور پر آپ اس کی چیزیں واضح ہو جائیں گی، جن لوگوں کے جادو ٹونے عملیات کی چیزیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی. تو یہ بڑا خطرناک جو ایونٹس آ رہے ہیں کہ لائف میں آگے، تو بہت محتاط ہو کے رہیں. اور کوئی بات نہ سمجھ لگے تو 3 نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں.